من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم۔ آج 17 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 21 سپتمبر 2024 عیسوی، دن ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گنفامری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے تاریخ اسلام کی 1061ویں نشست۔ عنوان ہے موجودہ افغانستان اور اہل مغرب۔ مخاطب کریں گے عالی جناب ڈاکٹر اقبال احمد انجینئر صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب ڈاکٹر اقبال احمد انجینئر صاحب سے وہ شہر نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ اور ایک ریلوے پروجیکٹ ہے جو 2000 کلومیٹر کا ہے، ایران کو تو جوڑ لی ہم، اب پاکستان اور کیا ہے تاجکستان، ازبکستان، ان کو جوڑنے کی بھی پروگرام شروع ہو گیا۔ وسطی ایشیا سے تعلقات بڑے اچھے بن رہے ہیں۔ عام طور پہ یہ خیال ہے کہ 2030-2035 تک اگر یہی ترقی چلتی رہی، دنیا کا معاشی مرکز مغرب نہیں بلکہ وسطی ایشیا ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کی جتنی معدنیات ہیں جو ابھی تک نکالی نہیں گئی وہ وسطی ایشیا میں موجود ہیں۔ افغانستان میں جو موجود ہے کاپر، لوہا، ایلومینیم، سلور، سونا، یہ بڑے ذخائر ہیں۔ سب سے اہم ذخیرہ جو افغانستان میں موجود ہے وہ لیتھیم کا ہے۔ وہ چیز جس سے آگے چل کر کنٹرول کریں گے دنیا میں آپ، یہاں سے وہاں ہر بیٹری میں استعمال ہوتا ہے لیتھیم۔ جس طرح پہلے لارنس عربیہ جب آیا تھا اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ عرب میں جو ہے پٹرول نکلنے والا ہے، اسی لیے لارنس عربیہ کو بیچ کر عثمانی سلطنت کو زوال دیا گیا اور پورے اپنے جو نا عثمانی سلطنت کو حصوں میں بانٹ کر ان کا دفاع اپنے پاس رکھ لیا گیا اور پورے تیل پر ان کا کنٹرول ہے۔ اسی طرح لیتھیم کے جو ذخائر تھے یہ پہلے سے معلوم تھے، آج سے 20-25 سال پہلے یہ لوگوں کو، اسی لیے پہلے روس حملہ آور ہوا، اس کے بعد پھر امریکہ حملہ ہو رہا، لیکن بچا نہیں سکے۔ آج لیتھیم کے وہ ذخائر، آج جن کے پاس لیتھیم کے ذخائر ہوں گے وہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم ہوگی۔ اس کا اعلان، اس کا چرچا آج مغرب کے ایوانوں میں ہے۔ کیسا کریں گے، کیسا بچائیں گے؟ جس افغانستان کو یہ کہہ کر امریکہ چھوڑ کر چلے گیا کہ یہ کیا کریں گے، کیسے بچائیں خود ان کے پیسوں کو ہم نے بینک میں جو ہے سیل کر دیا ہے، ان کو سروائیو بھی نہیں کر سکتے، ایک سال کے اندر ہمارے قدموں میں آ کے گر کے پھر ہم کو بتائیں گے کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد کی ہے، خود شناسی، اللہ پہ بھروسہ اور عزم و حوصلے سے آج دنیا کی وہ قوم ہے جو سارے مغرب کو چیلنج کر رہی ہے، جس سے سبھی پریشان، مسلم ملک بھی پریشان۔ ایسا نہیں کہ
مسلم ملک بھی پریشان ہیں، ان کے پڑوس بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں۔ اس واسطے کہ افغانستان میں جو تبدیلی آتی ہے اس کا زیادہ اثر ہندوستان پہ پڑتا ہے۔ اللہ کا اور ایک فضل دیکھیے، جس افغانستان کو یہ لوگ جو ہے یہ سمجھ کے گئے تھے کہ وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور بڑے ہڑا ہڑی میں گئے یہ لوگ امریکن خالی کر کے، راتوں رات غائب، اتنا جان کا خوف تھا ان کو کہ بغیر چیز لے کے آنے، بولتے نا لنگوٹی، اپنی لنگوٹی لے کے بھاگ گئے، باقی سب چیزیں چھوڑ دی۔ $7 بلین کے ہتھیار جو ہے چھوڑ کر گیا ہے امریکہ، اور امریکہ کو یہ خیال تھا کہ جب تک کہ ہمارے ٹیکنیشین نہیں جائیں گے یہ ہتھیار ہی بنا ہی نہ سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہماری ضرورت پڑے گی ہتھیار کے لیے تو ہم کو آنا پڑے گا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، خدا کی مہربانی دیکھیے، افغانستان میں خود ایسے انجینئرز پیدا ہو گئے، 1 سال کے اندر وہ سارے جو بیکار سمجھ رہے تھے لوگ ان کو نہ صرف بنا دیے بلکہ ان کو استعمال میں لا دیے۔ 217 جہازیں ہیں، ہیلی کاپٹر C-130۔ ابھی 15 اگست 2024 کو پریڈ ہوئی، ملٹری پریڈ، جس میں پاکستان کے نمائندے، ایران کے نمائندے، چائنا کے نمائندے، آرمی اسٹاف بیٹھا تھا۔ اس میں مظاہرہ ہوا وہ ہیلی کاپٹر کو چلاتے ہوئے، وہاں کے ہیوی وہیکلس کو بھگاتے ہوئے، ان کی آرٹری کتنے ہیں بتاؤں میں آپ کو، تاکہ آپ کو ذرا خیال ہو کہ بھئی مال غنیمت کیا ملا ہے۔ دیکھیے اس میں 6 لاکھ M60 رائفل چھوڑ کے گئے، تقریباً جو ہے نا 1,25,000 کمیونیکیشنز، 16,000 رات میں دیکھنے والے وہ ہتھیار کم دیکھنے کے، 1 لاکھ جدید ترین وہیکل ہیں، 1 لاکھ 16,000 جدید ترین حسار کنٹرول وہیکل ہے، اور مینول بھی چھوڑ کے چلے گئے اس کے ساتھ، یعنی اس کو کیسے استعمال کرنا۔ اور تو اور جو فوجیوں کو ٹریننگ دیے تھے افغان فوجیوں کو، وہ فوجیوں کے نام بھی چھوڑ کر چلے گئے، ان سے پتہ ان کو ان کے پورے جو ہے نا ریکارڈ موجود ہیں، ان سے معلوم کریں گے کہ بھئی کہاں کہاں ہتھیار دیے، کیا کیا تیاری کرے، وہ بھی چھوڑ کر گئے۔ آج جب ملٹری پریڈ ہوئی، ایشیا میں دفاعی انداز میں بہترین فوج اگر ہے تو وہ افغانستان کی ہے اس وقت، اور جو لڑنے والا گروہ تھا اس کو باقاعدہ فوج بنا دی ہیں 2 سال کے اندر طالبان۔ یہ قوت ہے اس وقت، اس قوت کو اب یا کہ بھئی اب جا کے مار کے لے لیں گے، ایسا لے لیں گے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا آیت بڑھتی ہے افغانستان میں، کیا تم سمجھتے کوئی جنت میں ایسی داخل کر دی جاؤ؟ حالانکہ ابھی تم ان حالات سے گزریں جیسے تم سے پہلے کی قومیں گزری، جن پہ تکلیف مستهم البأساء والضراء، جن پہ تکلیفیں آئیں، نقصان پہنچایا گیا، وہ زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، یہاں تک کہ زمین ان کے لیے ٹھہرنے کے قابل نہیں رہی، ہلتی رہی، اور پکار اٹھا اس وقت کا نبی اور ان کے ساتھ مومن، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ؟ کیا وہ حالات نہیں ہیں افغانستان کے؟
اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، یہ قریب ہو کر بڑھا۔ یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے اس وقت اسلامی شریعت کی جو دنیا کے سامنے بغیر سودی بینکاری کے۔ اور ایک معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے 35 شقوں پر مشتمل قانون نافذ کیا اسلامی شریعت کا، جس میں کہا گیا کہ عورتیں پورا پردہ کریں گی، عورتوں کی آواز باہر نہیں جائیں گی، اور مرد داڑھی رکھیں گے، داڑھی کا لزوم، مرد باجماعت نماز ادا کریں گے، اگر باجماعت نماز نہ ادا کریں گے تو ان کو سزا ملے گی، پہلے سمجھایا جائے گا ان کو، اگر اس کے باوجود نہیں مانے تو ان کو ڈیگریڈ کریں گے، ان کا پوزیشن ختم کریں گے، اگر اس کے بعد بھی نہیں مانے اس کو سزا دی جائے گی۔ اس پر اقوام متحدہ کی ہیومن انہوں نے بہت کہا یہ تو عورتوں کے اوپر ظلم ہے، پردہ پہن کے جانا، یہ کر کے جانا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے قانون کو پڑھ لو، اس کے بعد تمہارے معاشرے کو دیکھ لو۔ جن کے پاس برتھ ریٹ مائنس ہے، باہر سے لوگوں کو لا کے کام کرانا پڑتا، تم کو ہم کو مشورہ دے رہا ہو، نعوذ باللہ۔ تو سہیل شاہین نے فیگر بھیجے، جب قطر میں تیسری کانفرنس ہوئی تو اس میں تھا ایک عنوان کہ عورتوں کی آزادی کے تعلق سے بات کی جائے۔ اس سے پہلے کی 6 مہینے پہلے کی میٹنگ تو اوانیہ نے کہا تھا، طالبان اسٹوڈنٹس ہی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایجنڈے میں یہ بات کو ہم نہیں مانتے۔ اب 6 مہینے کے بعد جب میٹنگ ہوئی تو وہ نام نکال دیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ سہیل شاہین جو نمائندہ ہیں انہوں نے مغرب کو جواب دیا، عملی جواب دیا، کیا؟ تجارت میں تجارت کرنے والی عورتوں کی تعداد اس وقت پیسے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جیسا تجارت کرتی تھی ویسی تجارت کرنے والوں کی تعداد 1,25,000 عورتیں ہیں اس وقت جو تجارت کر رہی، پوری اجازت ہے، روکا نہیں افغانستان۔ دوسرا بولا کہ 90,000 ٹیچر ہیں عورتیں، فیگر بھیجے۔ اور شعبہ صحت میں ہیلتھ ہے، عورتوں کی ڈیلیوری وغیرہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں اس میں 1,50,000 عورتیں کام کرتی ہیں۔ اسی طرح وزارت داخلہ جس میں کسٹم وغیرہ ہوتے ہیں عورتوں وغیرہ، اس میں عورتیں ہیں۔ دارالمدارس میں عورتوں کو پڑھانے لگی، اس میں عورتیں شامل ہیں۔ اور سیکنڈری اسکول کو جو عورتوں کی ٹیچر ہے وہاں عورتیں شامل ہیں۔ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جب عورتوں کو دیکھا جاتا ہے وہاں عورتیں شامل ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات کرتے ہو تم لوگ، عورتوں کو ہم نے جو ہٹا رکھا ہے۔ ارے خدا کے بندے، ہم تم کو بتا دیں، ہم نے جب جہاد کیا تھا وہ جہاد میں بھی تو ہمارے ساتھ عورتیں شامل تھیں، ہم نے جہاد سے ہلک نہیں کیا عورتوں کو۔ جب جہاد میں ہم نے عورتوں کو شامل کیا تو ہم اپنے کام میں عورتوں کو شامل نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا جیسے شاید انہوں نے کہا اسلامی شریعت نے، ان کا کہنا تھا جہاد میں بھی شامل رہی، اسلامی شریعت نے جو مقام عورت کو دیا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دیا، ہم اس کو مکمل طور پر نافذ کر چکے ہیں۔ کوئی نسوانی تحریک نہیں چل رہی، پوری آزادی ہے مگر لمیٹیشن، رسول جو بولے اس پہ لمیٹیشن۔ ابھی بھی اگر جہاد ہو تو ہماری عورتیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے حالات افغانستان کے آج ایسے ہیں۔ تو مغرب کی یہ دبدبے میں یہ وہ ایسا تیر ہے جو اس کے غبار کو پھوڑ دے گا۔
جو غبارے کو پھوڑ دیتا. یہ دبنے والا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے 1500 سال ہے، میری امت کی عمر کے، ہم 1500 سال کے آخر میں جا رہے ہیں نا، تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ اس کے بعد تو آئے گا رحمت للعالمین. ہر گھر میں نبی کا چرچا ہوگا، کوئی ایسا گھر خالی نہیں ہوگا جہاں اسلام نہیں جائے گا. اب اس کے لیے امام مہدی بھی آ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک مثال دنیا میں افغانستان کو بتا دیا گیا ہے، اور خراساں سے جو لشکر نکلے گا وہ خراساں افغانستان میں ہے اور کچھ حصہ ایران میں ہے. تو یہ جو ہے اس اندھیرے میں اللہ کے فضل سے ایک ایسی روشنی ہے جس کے بعد ہم یہ کہنا، یہ کہنے کو آیت دہرانے کو طبیعت چاہتی ہے. کیا نام ہے بھائی؟ یہ آیت یاد نہیں آ رہی بھیا. اِنَّا کیا بھائی؟ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نافذ کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. قرآن کا ذکر کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا. قرآن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق کیا ہے؟ نبی ایک طرح چلتا پھرتا قرآن. اور اسلام، مسلمان کیا ہے؟ گنہگار ہے ضرور، پیروی کرنے والا تو ہے، لا الہ الا اللہ محمد سے ہٹنے والا تو نہیں ہے. اس کے باوجود بھی، اتنا سارا ہونے کے باوجود اپنے اس پہ قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے افغانستان کی، ہماری نا امیدی کو دور کرنے کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اسے سبق سیکھیں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. ہندوستان کے حالات بھی بظاہر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں وہ جو ہے ایک دھماکہ ہوگا، یہ سب ہٹ جائیں گے، یقین جانیے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ دھماکہ ہٹ جائیں گے، آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں رہے گی، سب چیز سامنے صاف آ جائے گی. یہ جو ظلم ہے، ظلم ختم ہوگا. میں اس دعا پہ ختم کرتا ہوں. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت الولا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ صاحب، بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے بیان کیا، بہت اچھا لگا. ہماری دعا ہے اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے علم میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، ہم کو بار بار سننے کی توفیق و ہدایت دے، اور دوسروں تک پہنچانے کا بھی ہمیں ضرورت عطا فرمائے. ہم جب بھی سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ہماری بھی کوشش رہنا چاہیے کہ اس قسم کے بیانات کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. اللہ ہم سب کو ویسی ہدایت دے، توفیق دے. آمین یا رب العالمین. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مسجد عالیہ کے منتظم حضرات اور سامعین، یہ عنوان دراصل میں پچھلے کتاب میں تھوڑا سا تذکرہ کر جا رہا تھا افغانستان کا. تو کسی نے کہا کہ بھئی افغانستان کے حالات کے تعلق سے، موجودہ افغانستان کے حالات کے تعلق سے کچھ کہیے. تو اسی وقت جو ہے میں عنوان دے دیا تھا یہاں پر، اور میرے خیال سے 2 ہفتے پہلے یہ عنوان تھا. مگر طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اسے ملتوی کر آج رکھا گیا ہے. ہاں، اس عنوان سے شروع کرنے سے پہلے
حق و باطل کے فرق کو قرآن نے کیا کہا ہے، اور آدم علیہ السلام کو بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے جس کا اظہار کیا ہے اس آیت کو پڑھ لیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی دو تقسیم کی ہے، ایک وہ جو ہدایت والے ہیں، ایک وہ جو بغیر ہدایت کے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری تقسیم انسانوں کی دنیا میں نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے، آدم تم گھبرانا نہیں، میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں اور تمہارے پیچھے نفس بھی لگا ہوا ہے اور شیطان کے بہکاوے بھی ہیں، تو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہر لمحے پہ جب بھی خطا تم سے ہوگی، انسانوں سے خطا ہوگی، کیونکہ ہر آدمی خطا کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہر ایک سے خطا ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سب فرشتے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یہ انسان پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر کے ان لوگوں کو پیدا کریں گے جو غلطیاں کریں گی، خطائیں کریں گی، اس کے بعد معافی چاہیں گی، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے ہر ایک انسان سے خطا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور خطاؤں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ انبیاء کے سلسلے سے ہدایت کا ایک شہر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ آج تو یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے جو آخری نبی کی پیدائش کا ہے، مبارک مہینے میں۔ تو دو گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ گروہ جو ہماری طرف سے آیتیں آئیں گی ہدایت کی، جو اس کو پڑھے گا، اس پہ ہدایت پہ چلے گا، اس کے لیے نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت میں رنج ہوگا۔ جو ان آیتوں کو ٹھکرائے گا، جھٹلائے گا، چھپائے گا، ان کے لیے اصحاب النار وہ دوزخی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو بہت مشکل سے آپ کسی ملک کو ایسا پائیں گے جہاں پر اس آیت کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ نہ مسلمانوں کا ایسا گروہ آپ کو ملے گا جو یہ دعویٰ کرتے کہ ہم جو ہے نا اس آیت پر مکمل چل رہے ہیں، مکمل اس کی تائید میں ہم عمل کر رہے ہیں، کوئی ایسا گروہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس وقت اہل مغرب کا قبضہ ہے، انہی کی زبان چلتی ہے، انہی کی تہذیب چلتی ہے، انہی کا حکم چلتا ہے، اور مسلمان حکومتیں ان کی باج گزار ہیں، غلام ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ دوسرے معنوں میں اللہ کی کفر کا باضابطہ ساری دنیا اعلان کر رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ سارا اختیار دنیا کا جو ہے ہمارے پاس ہے۔ تم جس خدا کا دعویٰ کرتے ہو، جس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، ذات اس کی الگ ہے، صفات ہیں اس کے، اور اختیارات ہیں، احکامات ہیں، ساری چیزیں ہیں، مگر کوئی ایسا ہے جو ہمارے مقابل ٹھہرا ہے؟ کوئی ملک، دنیا کا کوئی حصہ، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں بھی معلوم ہے، آپ کے ہاتھ میں جو ٹیلی فون یا پیجز ہیں وہ بھی باضابطہ طور پر شمار میں ہیں کہ کون سا آدمی کیا چیز لے کر جا رہا ہے۔ انسانی ترقی کا یہ معیار ہے کہ ہر آدمی کو پن پوائنٹ کر کر بتا رہا ہے کہ کس کے ہاتھ میں کیا ہے، چاہے دنیا کے کسی حصے میں رہے۔ نہ تو اس کو چھت اس کی حفاظت کر سکتی ہے، نہ ملک کی تقسیم، جغرافی تقسیم حفاظت کرتی ہے۔ جب وہ چاہے ایک بٹن دبا دے وہ ختم ہو جائے۔ ایسی کیفیت میں ہے
دراصل ایک مثال ہے. انسان جب اتنی ترقی کر لوگوں کو اتنی پابند کر سکتا ہے، اتنی جاسوسی کرتا ہے، ہر ایک کی خبر رکھ سکتا ہے، پھر وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا اس کا کیا اختیار ہوگا؟ اس سے کون سی چیز بچے گی؟ یہ علوم کی ترقی چاہے جتنی بڑی ہو جا کر ثابت کرے گی کہ جو جس نے علم دیا ہے وہ بڑا ہے اس سے جو علم لیا ہے. دینے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے لینے والے سے، بھیجنے والا بڑا ہوتا ہے وہ بھیجے جانے والے سے. مگر اس عارضی زندگی میں قدرت مطلق کہلانے والوں ان کا راج ہے. ہر جگہ انہی کی بات چلتی ہے، انہی کی طرز زندگی ہے، انہی کے اشاروں پر کام ہوتا ہے. چاہے آپ کی انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، یہاں تک کہ ازواجی زندگی میں بھی انہی کا دخل. وقف بل کیا ہے آپ کا؟ کون سی چیز محفوظ رہنے والی ہے؟ نہ مسجدیں گئی، قبرستان گیا، مدرسے گئے، آپ کا وجود گیا. مسجد عالیہ کے محمد کا متولی کا مسلمان ہے، کل ایک ہندو بھی ہو سکتا نا. قبرستان میں تدفین کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے متولی سے. اگر کوئی کہہ دے کہ یہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ ثابت نہیں ہے، 5 پشتوں سے نہیں معلوم، اعلان بھی نہیں کیا کہ مسلمان ہے، پھر اس کو تدفین کیسے کرتے ہو قبرستان میں؟ پھر کیا ہوگا؟ ایسے سنگین حالات جو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ خالق کائنات کا وجود نہیں ہے، ہم مخلوق ہی خالق ہیں. ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس طاقت ہے. وہی دادا قوم عاد کرتی تھی کہ ہم سے طاقتور کون ہے؟ تو خدا نے کہا کہ ان طاقتوروں سے پوچھو کہ طاقت کا دینے والا کون تھا ان کو؟ طاقت کا دینے والا تو میں تھا نا، میرے سے زیادہ طاقتور کیسے ہو؟ یہ سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں. اور کہیں بھی کوئی ایسی بات اِمَّيَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کی بات آتی ہے، جب کوئی ہدایت کی کوئی بات کرتا ہے، کہیں سے کہیں آواز اٹھتی ہے، اس کو چاروں طرف سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا حالات ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی ملک آج دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری حکومت شریعت اسلامی پر قائم ہے، میرا نظام اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، میں رسول کی پیروی پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف ذاتی زندگی، اجتماعی زندگی، ازواجی زندگی، مختلف سطح کی جو زندگیاں میں گزار رہا ہوں، کوئی ملک اعلان نہیں کر سکتا. ہر جگہ نظام عدل قائم ہوتا ہے تو اس کا نام جمہوریت دیا جاتا ہے. تنظیم قائم ہوتی ہے تو بانٹا جاتا ہے اس کو مقننہ، عاملہ اور عدلیہ. مگر یہ بھی پابند ہے جمہوریت کی. بنیاد کیا ہے ہمارے پاس نظام حکومت؟ ہمارا زندہ رہنے کے لیے جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ جمہوریت ہے، دین نہیں ہے. وہ جمہوریت کس کی؟ کسی انسان کی دی ہوئی. اس کے اصول کس کے؟ کسی انسان کے دیے ہوئے. اس کا قانون کیا؟ جو انسان کا بنایا ہوا. ایک دستور میں 101 ترمیمات ہو گئے اور ممکن ہے کہ ترمیمات ہوتے رہیں گے. کوئی دستور مکمل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں مرضی موافق ترمیمات ہوتے ہیں، اپنی منشا سے چلتی ہر چیز.
اور ہم مجبور و بے بس، ہم مجبور و بے بس۔ پھر ہم یہ کیسے دعویٰ کریں اس میلاد النبی کے مہینے میں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے لائے ہوئے دین پر چلتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہا گیا نا جو رسول دیتے ہیں وہ لے لو، جن سے وہ منع کرے اسے رک جاؤ۔ یہی تو بات کہی نا کہ ہم کہتے ہیں نہیں، جو حکومت دے دے وہ لے لو، جس سے حکومت روکے ہم رک جاؤ۔ ہمارا اختیار کہاں ہے؟ ہماری اپنی زندگیوں میں اختیار کہاں ہے؟ کیا ایسی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گزارنے کو زندگی کہتے ہیں؟ ایسے سائے میں جو مغربی سایہ ہے، جن کے پاس کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، طاقت کی زبان بولتا ہے، ازواجی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، عورت کی کوئی حیثیت ہے نہ مقام ہے۔ جنسی رشتوں کا کوئی اعتماد نہیں، رشتوں کا اعتماد ختم ہو گیا۔ باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہے، باپ بیٹی کا رشتہ کیا ہے، بہو سسر کا رشتہ کیا ہے، کہاں ہیں رشتے؟ قانون بن رہے ہیں۔ ایک آدمی سے نکاح کرتا تھا، اس کو سرٹیفائی کون کر رہا ہے؟ پوپ، ویٹیکن سٹی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ ایسا سوچتا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان اس سوچ کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوگا، ایسا نہیں، ایسا ہوگا۔ اس کو مسئلہ بناتے تھے، مغرب کی تہذیب کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغرب نے تو تباہ کر دیا سب، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ قوم لوط نے جو عمل کیا اس سے پہلے کسی قوم نے یہ عمل نہیں کیا۔ تو پھر انسان کی فطرت کا جو دعویٰ ہے مغرب کا، اس کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت ہے، ان لاجک میں پھنسنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ مگر ہم اس چکر میں آ جاتے ہیں۔ کوئی ایسا عمل جو مغرب سے نکلتا ہے تباہی کا، اس پر بات کرنا ہم کو ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام صحیح ہے۔ ارے خدا کے بندے، اسلام تو صحیح ہے، تیرے ثابت کرنے سے صحیح ہوگا کیا؟ وہ تو غلط ہے نا، وہ سارے نظریات تو غلط ہی ٹھہرے ہیں۔ ان کو غلط بولنے میں تیری جھجک کیا ہے؟ ان کی سوچ میں جھجک کیا ہے؟ تیرے کو سوچ کی غلط بولنے میں کیا جھجک ہے تجھے؟ جس نے نبی کو خدا کا بیٹا بنا لیا، جنہوں نے انسانی فکر کو ختم کر دیا، جن نے تہذیب کو ختم کر دیا، ثقافت کو ختم کر دیا، انسانی رشتوں کو ختم کر دیا، ان کی ریسرچ پر ہمارا ریسرچ ہو رہا ہے، اور صفحے نہ صفحے ختم ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں LGBT پر۔ نعوذ باللہ ماذا، کس طرح ہم الجھ گئے۔ ہمارے پاس یہ دم نہیں ہے کہ کہیں گے کہ اللہ نے کہا قرآن میں قوم لوط سے یہ عمل شروع ہوا۔ اگر یہ عمل انسانی فطرت، انسانی نفسیات میں ہوتا تو دوسری مخلوق بھی تو ہے جو سلسلہ نسب کو جاری کرتی ہے، انسان اکیلا نہیں ہے۔ اللہ نے تو دوسری مخلوق کو بھی بنایا ہے نا، جانور ہیں، نباتات ہیں، صحیح چیزیں ہیں، کیا ان میں ایسا عمل ہے؟ نہیں ہے۔ جب ان میں نہیں ہے تو انسان میں کیسا پیدا ہو گیا بھائی؟ یہ تو مخلوق، انسان تو کیا ہے؟ سب سے بہترین مخلوق،
بہترین مخلوق میں یہ عمل آئے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہماری فکر کو اس طرح بانٹ دیا جاتا ہے جس میں بڑے بڑے اسلامی جماعتیں الجھ جاتی ہیں۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نہ معاشرے میں لا کر بحث کرنے کی ضرورت ہے، نہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے چھپا دی ہیں۔ کیا ہمارے پاس جنسی تعلیم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، پھر بھی اولاد کو ہوتی ہے نا، ہمارے باپ دادا کرتے آئے نا۔ کیا بچوں کو جنسی تعلیم دینا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ سینے بلوغ کو پہنچے تو خود ان کو معلوم ہو جائے گا، فطرت انسانی ہے یہ۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے نہیں، بچوں کو معلوم ہونا، جب رخسار میں جائے گا تو اس کو معلوم ہوگا۔ ہماری طرح معاملہ ایسا ہے۔ اہل مغرب نے سارے مسلمانوں کو کیپچر کر رکھا ہے، فکری طور پر، تہذیبی طور پر۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ یہ قدم آگے بڑھے، مگر اللہ تعالیٰ دنیا کو ایسی نہیں چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا محافظ ہے، قرآن کا محافظ ہے۔ ہر زمانے میں حق بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جہاں جہاد نہیں ہوگا، حق کی لڑائی تو ہوتی رہی، ساری قوتوں سے لڑیں گے، انتہائی بے سر و سامانی میں لڑیں گے۔ دنیا کے سامان، دنیا کے وسائل، دنیا کی معدنیات، دنیا کی ترقی کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایسی مثالیں بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں۔ انہی ایک مثال میں نے موضوع سنا تھا افغانستان کا۔ آج دنیا میں وہی ایک ملک ہے جس کے تعلق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی، اسلامی شریعت کا نفاذ اگر کسی خطے ارض پر ہے تو وہ سوائے افغانستان کے کسی جگہ نہیں۔ وہ چند مٹھی بھر لوگ جن کے پیر میں چپل ہے، جن کی شلواریں ٹخنوں سے اونچے ہیں، جو شملہ باندھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، بڑے بڑے جھبے پہنے ہوئے ہیں، وہ بے خوف انسانوں کے پاس ہے۔ جنہوں نے 20 سال تک جنگ کی، یہ کس سے؟ AK-47 رائفل سے۔ دنیا کے سارے ہتھیار، ساری قوتیں، ساری ترقی 50 سال سے متاثر ہے، لاسٹ 20 ایئر سے تو بڑے متاثر ہے، مگر انہوں نے روس کو ہرایا، انہوں نے اس سے پہلے انگلینڈ کو ہرایا، اس کے بعد روس کو ہرایا، اب امریکہ کو ہرایا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر جنگیں جو ہے نا سامان سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں وسائل سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں جیتی جاتی ایمان سے، ایمان کامل سے، یقین سے اللہ کی ذات پر، اور حوصلے عزم سے، عزم کی پختگی سے۔ آج وہ افغانستان جو 15 اگست 2021 کو آزاد ہوا، آج 3 سال ہوئے۔ آج 3 سال کے بعد دنیا مجبور ہے، خود اقوام متحدہ یہ کہنے پہ مجبور ہے، ان کے سروے یہ کہنے کے مجبور ہے، دنیا میں ترقی کرتی ہوئی کرنسی
افغانی ہے، افغان کے روپیے کو افغانی کہا جاتا ہے۔ آج افغانی روپیہ، افغانی جو ہے اس کی قیمت پاکستان سے 4 گنا زیادہ، ہندوستان سے 25% زیادہ، بنگلہ دیش سے 50% زیادہ، سری لنکا وغیرہ سے تو مثال ہی نہیں۔ دنیا حیران ہے، ایسے لوگ جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں تھا، جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، پھر آخر کس طرح انہوں نے اپنی معیشت کو اتنا مضبوط کیا کہ آج اسی رفتار سے سالانہ 9% مضبوط ہوتی جا رہی ہے افغانی کرنسی۔ اگر یہی رفتار چلی تو کل جا کے وہ ڈالر کے برابر ہوگی۔ وہ کیا معیشت ہے جس کو انہوں نے پیش کیا۔ ایسے وقت جب کہ سودی بینکاری عام ہے، کوئی مسلمان ملک سودی بینکاری سے بچا ہوا نہیں ہے، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے ایران ہو، چاہے کوئی چیز ہو، کوئی ملک بچا ہوا نہیں ہے سودی بینکاری سے۔ دنیا میں صرف افغانستان ایسا ہے جو سودی بینکاری سے بچا، سود سے بچا ہوا ہے۔ دنیا کا ہر ملک قرضدار ہے، کس کا؟ IMF کا، ورلڈ بینک کا، جو یہودیوں کے ہاتھ میں۔ دنیا کا ہر ملک قرضدار ہے۔ ہندوستان بھی بولتا ہے ہم کو IMF سے فنڈ مل جائے تو اچھا، ہندوستان تو مقروض ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ تو 3 لاکھ کا مقروض ہے ہندوستان میں۔ پاکستان تو 1000 بلین ڈالر کے لیے بھیک مانگتے پھرتا ہے۔ سعودی عرب کو IMF کی ضرورت ہے، نہیں تو انہوں پیسہ کہاں پر لگائیں گے؟ ایران کو اپنی تجارت کرنے کے لیے IMF کی ضرورت ہے۔ کوئی بچا ہوا نہیں ہے معیشت میں سوائے افغانستان کی۔ دنیا کے سامنے انہوں نے مثال پیش کر دی کہ شریعت اسلامی تم سب معاشی اصلاحات سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تجارت ہوگی تو افغانی روپیہ میں ہوگی، کسی دوسرے روپیہ میں نہیں ہوگی۔ ہم تجارت کریں گے تو رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، سود کی تجارت نہیں ہوگی۔ کسی مال کی قیمت متعین کرو 1 سال 2 سال کے لیے، جیسے کہ کاپر تم نکال رہے ہو ہمارے پاس سے، جگہ چائنا 80% چائنا کی تجارت ہو رہی ہے، اس سے کاپر نکال رہے ہو تم، اس سے کاپر نکالو، کتنی مقدار کا نکالیں، کتنی کوانٹٹی نکالیں، اس کی قیمت پہلے سے طے ہے۔ آپ اتنے پیسے ہمیں دے دو، بیچ میں کوئی کمیشن ایجنٹ نہیں رہے گا، نہ کوئی بینک رہے گا۔ مان لو پیسے دے دو، جب کرے بھی تم اگر کام کریں گے کانٹریکٹ لے کر ہمارے پاس تو پھر بلڈنگ بنا دیں گے، یہ بلڈنگ کو طے کر دو، اتنا کام ہونے کے بعد اتنے پیسے ادا کرنا، ہم پیسے ادا کر دیں۔ بیچ میں کمیشن دینا غلط ہے۔ اس پہ چائنا بھی خوش ہے، کیونکہ چائنا جس ملک کو جاتا ہے جہاں سے معدنیات نکالتا ہے، اگر فرض کیجئے کہ $100 کی معدنیات کا خرچہ اس کو آ رہا ہے نکالنے میں، اس تک پہنچتے پہنچتے کمیشن ایجنٹ سے پہنچتے پہنچتے وہ $400-500 ہو جاتی، پھر اس پہ اس کو فائدہ ہونا تو 100 کی چیز 1000 میں جاتی۔ اب انہوں 100 کی چیز 100 میں مل رہی، اس کو کیا برا ہے؟ اس کو 80% تجارت چائنا سے ہو رہی ہے۔ اور کاپر سے $6.5 بلین کا معاہدہ ہوا ہے، چائنا اکیلا ہی اس کو ریکگنائز کر رہا ہے، کوئی دوسرے ملک ریکگنائز نہیں کیا۔
مگر چائنا کی اکانومی اس کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس دوران میں 1 سال کے 3 سال کے عرصے میں جو اچیومنٹ ہے، افغانستان کی روڈ چائنا کو کنیکشن کرنے والی بن گئی، افغانستان سے ترکمنستان کو جو پائپ لائن ہے، گیس لائن، وہ بن گئی۔ اور انہوں نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے جس پہ دنیا حیران ہے، وہ ہے کہ 85 کلومیٹر کی مصنوعی دریا نہر، جس کو توشتیپا جس کا نام ہے، 285 کلومیٹر کی نہر، 285 کلومیٹر کی نہر ایک مصنوعی دریا انہوں نے بنا دی، اور اس کا آدھا حصہ انہوں نے اس کو مکمل کر لیا ان 2 سالوں میں۔ اگر وہ آدھا حصہ، ان کا ارادہ تھا کہ 2025 تک اس کو بنا لیں گے، مگر جس تیزی سے کام ہو رہا ہے 2024 میں مکمل ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی پہلی نہر ہے، اتنی بڑی نہر، اور کن وسائل سے بنائی گئی؟ افغانستان کے وسائل سے، باہر کا کوئی ایکوپمنٹ نہیں ہے، افغانستان کے لوگ ہی ہیں، افغانستان کے انجینئرس ہیں۔ مغرب حیران ہے، اگر امریکہ کو حصہ دیا جاتا تو 10 سال سے زیادہ عرصہ لیتا جو بناتا ہو، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ 2025 تک جب چلے جائے گی تو 55,000 ایکڑ زمین اس سے سیراب ہوگی۔ تو افغانستان میں سوکھا جو پڑا ہوا ہے ریگستان، وہ ریگستان سے ہریالی اگے گی، وہاں سے غذائی اجناس نکلیں گی، اور 2025 تک افغانستان جو ہے غذا کے تعلق سے خود مکتفی ہو جائے گا، باہر سے غذا منگانے کی ضرورت نہیں۔ مغرب کو پریشانی یہ ہے کہ 2030 تک اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو افغانستان غذائی اجناس ایشیا میں ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنے گا۔ اتنی تیزی سے تبدیلی ہوتے ہوئے کوئی نہیں دیکھا، یہ اللہ کا معجزہ نظر آتا ہے لوگوں کو کہ بھئی ایسی تیزی سے کیسی تبدیلی ہو رہی، اور کوئی جھگڑے نہیں ہیں۔ اور جو کسان ان کے مجبور ہو گئے تھے، افیم بیچ کر بیچتے تھے، ان کو جو ان کے لیے ہریالی میدان صاف ہے، زرعی طور پر، اور وہ باہر سے ایکوپمنٹ منگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی باہر کا ایکوپمنٹ آ گیا تو ہم خرچ پہ نہیں لیں گے، بیچنا ہے تو پورے داموں میں بیچ دو، اور چلانا ہم لوگوں کو سکھاؤ۔ تمہارے لوگ رہ کے کام نہیں کریں گے، ہم تمہارا ایکوپمنٹ آ گیا تو تمہارے لیے کیا نہیں، فاضل پرزوں کے لیے تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہونا پڑے گا، ہم تمہارے لیے مجبور ہوں گے، تو ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو میسر چیزیں اسی سے کام چلا رہے ہیں، اسی سے ترقی کریں۔